اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین محترم، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ بغداد میں ایک تاجر تھا۔ اس نے اپنے گھر میں کام کرانا تھا تو وہ تاجر بغداد کے ایک چوک سے مزدور لینے گیا۔ اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جو جسامت سے کمزور تھا، لیکن ماتھے سے پتہ چلتا تھا کہ بہت عبادت گزار ہے اور نماز کا بہت خیال رکھتا ہے۔ تاجر اس کے قریب گیا اور پوچھا کہ بیٹے مزدوری کرو گے؟ تو نوجوان نے جواب دیا کہ حضور، مزدوروں میں بیٹھا ہوں تو مزدوری کے لیے ہی بیٹھا ہوں۔ تو تاجر نے کہا پھر چلو میرے ساتھ۔ تو نوجوان کہنے لگا کہ میری کچھ شرطیں ہیں۔ تاجر نے کہا کہ بتاؤ تمہاری کیا شرطیں ہیں؟ نوجوان نے کہا کہ میری پہلی شرط یہ ہے کہ باقی مزدور 4 دینار دہاڑی کے لیتے ہیں، لیکن میں 3 دینار لوں گا۔ میری دوسری شرط یہ ہے کہ میں آپ کی ساری باتیں سنوں گا، لیکن جب آذان ہو جائے گی تو پھر میں آپ کی نہیں سنوں گا۔ میری تیسری شرط یہ ہے کہ میں آپ کے گھر میں کام کروں گا، لیکن میں آپ کی کسی بات کا جواب نہیں دوں گا۔ تاجر نے کہا کہ تم عجیب آدمی ہو، شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں، پر یہاں مزدور شرطیں سنا رہا ہے۔ نوجوان نے کہا کہ جناب، میں جہاں بھی جاتا ہوں تو شرطیں بتا کے جاتا ہوں۔ اگر آپ کو میری شرطیں منظور ہیں تو میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، ورنہ آپ کوئی اور مزدور دیکھ لیں۔ تاجر نے کہا کہ مجھے تمہاری ساری شرطیں منظور ہیں۔ تاجر اس نوجوان کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ تاجر کہتا ہے کہ میں نے اس نوجوان کو کام بتایا، اور جو کام دوسرے مزدور پورے دن میں مکمل کرتے ہیں اس نوجوان نے 2 گھنٹے میں مکمل کر دیا۔ تاجر نے نوجوان کو اور کام کرنے کے لیے بتایا تو نوجوان وہ کام کرنے لگا۔ نماز ظہر کی اذان ہوئی تو نوجوان نے کام چھوڑ دیا۔ تاجر کا بیٹا جو پاس ہی بیٹھا تھا اس نے نوجوان سے کہا کہ جو کام کر رہے ہو اسے مکمل کر لو پھر جانا۔ تو نوجوان نے تاجر کے بیٹے کو جواب دیا کہ تم چپ کر جاؤ، تمہارے باپ سے میری بات ہو گئی تھی کہ جب اذان ہوگی تو پھر میں کسی کی نہیں سنتا، صرف اللہ اور اس کے رسول کی سنتا ہوں۔ مزدور مسجد چلا گیا، نماز ظہر ادا کی اور واپس آ گیا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ تاجر کی بیوی نے کہا کہ اس نوجوان سے بھوکے پیٹ کام مت کراؤ۔ تاجر نے مزدور نوجوان سے کہا کہ پہلے کھانا کھا لو پھر کام کرنا۔ تو نوجوان مزدور نے کہا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تاجر نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ بیٹا رمضان تو نہیں ہے تو تم نے روزہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو نوجوان مزدور نے جواب دیا کہ میں نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ شام ہو گئی، مزدوری کا وقت ختم ہو گیا۔ تاجر نے مزدور کو 3 دینار دیے اور کہا کہ بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ نوجوان نے کہا کہ جناب، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر نوجوان چلا گیا۔ اگلے دن تاجر پھر اس نوجوان مزدور کو لینے گیا تو وہ بازار میں موجود نہیں تھا۔ باقی مزدوروں نے تاجر کو بتایا کہ وہ نوجوان صرف ہفتے میں ایک ہی دن کام کرنے آتا ہے، اب وہ اگلے ہفتے اسی دن ہی آئے گا۔ تاجر نے مزدوروں سے پوچھا کہ وہ ہفتے میں ایک ہی دن کام کرنے کیوں آتا ہے؟ تو مزدوروں نے تاجر کو بتایا کہ اس نوجوان کا کہنا ہے کہ میرے پورے ہفتے کا خرچہ 3 دینار ہے، تو وہ ہفتے میں ایک دن کام کرتا ہے اور باقی دن اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں گزارتا ہے۔ مزدوروں کی یہ بات سن کر تاجر مزدور لیے بغیر ہی گھر واپس آ گیا کہ اگلے ہفتے اسی نوجوان سے ہی کام کرواؤں گا۔ اگلے ہفتے تاجر پھر مزدور لینے گیا تو وہ نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ تاجر نے نوجوان سے کہا کہ بیٹا چلو کام کروانا ہے۔ تو نوجوان نے کہا کہ حضور، میری شرطیں تو یاد ہیں نا آپ کو؟ تاجر نے کہا ہاں بیٹا یاد ہیں، اب چلو۔ تاجر اسے اپنے گھر لے آیا اور کام کرایا۔ 2-3 ہفتے یہی سلسلہ چلتا رہا۔ پھر اگلے ہفتے جب تاجر اس نوجوان کو لینے گیا تو وہ موجود نہیں تھا۔ تاجر نے لوگوں سے نوجوان کا پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ جناب وہ آج نہیں آیا، بہت بیمار ہے۔ تاجر نے لوگوں سے پوچھا کہ اس نوجوان کا گھر کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ بغداد کے قبرستان کے پیچھے کچی آبادی میں اس کا گھر ہے۔ تاجر اس نوجوان کے گھر پہنچا اور دستک دی تو اندر سے آواز آئی کہ حضور آپ ہیں، دروازہ کھلا ہے، اندر آ جائیے۔ تاجر اندر چلا گیا اور نوجوان سے پوچھا کہ بیٹا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں آیا ہوں؟ تو نوجوان نے جواب دیا کہ حضور آپ اللہ والے ہو تو آپ نے ہی آنا تھا، ورنہ امیر تو ہم غریبوں کا پتہ لینے یہاں نہیں آتے، میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ نوجوان نے جیب سے کچھ پیسے نکالے اور ایک ہیرے کی انگوٹھی نکالی
اور تاجر کو دے دی اور ان سے کہا حضور آج رات میرا انتقال ہو جائے گا، ان پیسوں کا کفن خرید کر صبح جنازہ پڑھ کر مجھے دفن کر دینا، اور مجھے دفن کرنے کے بعد یہ انگوٹھی لے کر ہارون الرشید کے پاس جانا، لیکن وہ آپ سے نہیں ملے گا تو آپ اسے آواز دے کر کہنا کہ آپ کی ایک امانت میرے پاس ہے، تو وہ آپ سے ملے گا، آپ یہ انگوٹھی اسے دے دینا، پھر آپ کا کام ختم ہو جائے گا۔ تاجر نے نوجوان سے کہا کہ جاتے ہوئے اپنا نام تو بتاتے جاؤ، تو نوجوان نے جواب دیا کہ حضور میرے پاس وقت بہت کم ہے، آج رات میں نے چلے جانا ہے اور میں نے بہت لمبی معافی مانگنی ہے اپنے رب کریم سے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے اپنے رب کریم سے تنہائی کرنے دیں۔ تاجر اپنے گھر واپس آ گیا، لیکن اس نوجوان کی باتوں نے ساری رات تاجر کو سونے نہیں دی۔ صبح ہوئی تو تاجر اس نوجوان کے گھر پہنچا، اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو اس نوجوان کا گھر خوشبو سے مہک رہا تھا، اور جب چہرے سے چادر ہٹائی تو نوجوان اس دنیا سے جا چکا تھا۔ تاجر نے نوجوان کو کفن دیا، اور جب اس نوجوان کے جنازے کی اطلاع لوگوں تک پہنچی تو تاجر یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس نوجوان کا جنازہ پڑھنے پہنچ گئے۔ تاجر نے نوجوان کو قبر میں جگہ دی اور عصر کی نماز کے بعد ہارون الرشید کے پاس چلا گیا۔ تاجر نے ہارون الرشید کو بلانا چاہا، لیکن وہ وقت کا بادشاہ تھا، اس نے تاجر کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ پھر تاجر نے آواز لگائی اور کہا کہ آپ کی ایک امانت میرے پاس ہے۔ یہ سن کر ہارون الرشید تاجر کی طرف متوجہ ہوا اور اسے اندر بلایا اور پوچھا کہ بتاؤ کیا بات ہے۔ تاجر نے ہارون الرشید کو انگوٹھی دی۔ جیسے ہی ہارون الرشید نے انگوٹھی دیکھی تو چیخیں مارنے لگا اور زاروں قطار رونے لگا اور پوچھا کہ انگوٹھی والا کہاں ہے۔ تاجر نے جواب دیا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ ہارون الرشید نے کہا کہ مجھے اس کی قبر پر لے چلو، تو تاجر ہارون الرشید کو نوجوان کی قبر پر لے آیا۔ ہارون الرشید جیسے ہی نوجوان کی قبر پر پہنچا تو زمین پر لیٹ گیا اور زور زور سے رونے لگا۔ تاجر نے ہارون الرشید سے کہا کہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، نہ جانے والے نے اپنے بارے میں کچھ بتایا ہے اور نہ آپ مجھے کچھ بتا رہے ہیں، مجھے بتائیں کہ یہ نوجوان کون تھا۔ تو ہارون الرشید نے کہا کہ یہ میرا بیٹا تھا۔ یہ سن کر تاجر حیران رہ گیا کہ بادشاہ وقت کا بیٹا اور ایک مزدور۔ تو ہارون الرشید کہنے لگا کہ حضور یہ حضرت داؤد طائی کے پاس بیٹھا کرتا تھا، اور میرا بیٹا مجھ سے روز کہتا تھا کہ ابا تم نے بہت دولت اکٹھی کر لی، لیکن مرتے وقت تم سے اپنی ٹانگیں بھی سمیٹی نہیں جائیں گی، اتنی دولت کا تم حساب نہیں دے سکو گے۔ پھر میں اور اس کی ماں اسے سمجھا کے چپ کرا دیتے تھے، پر یہ روز ہمیں کہتا تھا کہ اب چھوڑ دو یہ دولت اکٹھی کرنا اور آ جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے آگے جھک جائیں، پر ہم نے اس کی ایک بھی نہ سنی اور یہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا کہ اب سے تمہارا راستہ اور ہے اور میرا راستہ اور۔ یہ ہیرے کی انگوٹھی غلطی سے اس کے پاس رہ گئی تھی، اور دیکھو یہ انگوٹھی بھی آج میرے بیٹے نے واپس کر دی ہے۔ پیارے دوستو، زندگی بہت چھوٹی ہے، ہمیں چاہیے کہ اس مختصر سے زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر گزاریں۔ دعا ہے کہ رب کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔